جب تسا اذان سنو تو تسا اویں آکھو جی مؤذن آتا بیٹھے وال میرے تے درود پاک پڑھو، کیونکہ جو میرے تے ایک دفعہ درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ تے درود پاک دے بدلے ڈار رحمتاں نازل فرما دے۔ وال میرے واسطے اللہ تعالیٰ کو وسیلے دی دعا منگو، کیونکہ وسیلہ جنت وچ ایک مکان ہے، وہ صرف اور صرف ایک ہی بندے واسطے بنا گیا۔ محمد رکھے نا وہ اللہ تعالیٰ دا بندہ میں ہو سا، لہذا جو شخص میرے واسطے اللہ تعالیٰ کو وسیلے دی دعا کرے سی وہ میری شفاعت کنے بھی نصیب یافتہ ہو سی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں حضرت ابو بکر بن مجاہد کولو ہم شیخ شبلی تشریف گھن آئے۔ ابو بکر مجاہد اٹھی دے ان کو ملے معانگہ کی دس ان دے متھے تے بہت ساری تھے۔ میں عرض کیتے تو شبلی نالیں جا سلوک کریں دے پہوے، حالانکہ بغداد والے کو دیوانہ سرے دن تو مجاہد جرا ابو بکر مجاہد وہ زمانے دا محدث سا علماء ہا، وہ فرمائے میں ادنال وہ سلوک کیتے جو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ادنال کریں دے جٹھے وہ ایویں ہے۔ میں عالم رویا و خواب چم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار تھے، میں ڈٹھے شبلی اتھیں حاضر تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمائے اور شبلی دے اکھیں دے درمیان بہت ساری تھے۔ تو میں عرض کیتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شبلی تے اتنی مہربانہ کیویں کیڑی وجہ کرو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے شبلی ہر نماز دے بعد پڑھ دے او آیات جری آیت میری اللہ سے تعریف کیتی ہے، وہ آیت کہہ رہی ہے، وہ آیت ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ان بعد 3 دفعہ پڑھ دے صلی اللہ علیہ یا سیدنا یا محمد۔ والخواجہ شبلی تشریف گن تو میں ان نے پوچھے میں کہ ساتھ کیا پڑھ دے رہے ہو؟ شبلی بھی ہو کچھ دسایا، میں کچھ یقین ہو گئے واقعی جب اللہ دے رسول نال محبت ہے وہ زیارتاں بھی تھیں تو مہربانی بھی بہت ہے۔ دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ عمل دی توفیق آمین۔ یا اللہ ربنا یا بنا صلی اللہ علیہ یا اللہ وعلی رسولک ولا تخزنا یوم القیامۃ آمین۔